چلا گیا بہن آن ایئر. ٹھیک ہے، کیا حال چال ہے؟ ہاں جی، کیا سنا آپ سناؤ، کیا حال ہے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہے جی، موسم انجوائے کر رہے ہیں موسم ہم لاک ڈاؤن میں. آپ کے یہاں تو پھر بھی بڑی، آپ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کافی ریلیکسیشن ہے، شاپس کھلی ہوئی ہیں اور کافی جو ہے اچھا ہے. یعنی 6 بجے لگتا ہے ہوتا ہے آپ کا لاک ڈاؤن. ہاں ہمارے یہاں تو ہر چیز بند کی ہوئی ہے جب نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو ایسے ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ فرانس میں جو ہے نا، فرانس میں ایسے ہے کہ اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن ہے، لیکن شام 6 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک. ٹھیک ہے. ایسے اس کے بعد سارا دن جو ہے اپنا جو شاپس ہیں وہ کھلی ہیں، لوگ کام پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر جہاں تک کی بات ہے، جہاں تک اس جہاں تک اس کی بات ہے کہ جو ہوٹل ہیں یا ریسٹورینٹ ہیں، ہوٹل بھی چل رہے ہیں لیکن جو ریسٹورینٹس ہیں، ہوٹل کے اندر جو ریسٹورینٹس ہیں وہ بھی، اور ریسٹورینٹس وہ بند ہیں. اس کے بعد جتنے بھی جیم ہیں وہ بند ہیں. اچھا. اس کے بعد سوئمنگ پول وغیرہ جو ہیں وہ بند ہے. اس کے بعد جو بار ہیں وہ بند ہیں. اس کے بعد کہہ لو کہ جتنا بھی یہ ڈسکو کلبز ہوتے ہیں وہ بند ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی جو سچویشن ہے وہ اس قسم کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی پتہ لگے گا، کیونکہ انہوں نے سوچا ہے، ابھی سوچ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ تمام تر جو ہے پکا لاک ڈاؤن کریں گے 1 مہینے کے لیے. اسکول والا بھی بند ہے. آپ کے یہاں تو اسکول والا بند ہے نا، اسکول کالج اور سمجھے نا، جی ہاں، گورنمنٹ ٹوٹلی میں. ہمارے یہاں تو ٹوٹلی بند ہے. ہاں یعنی بند ہے. اس طرح بہت سارے اور جو جتنے بھی یورپین ملک ہیں اس کے اندر بھی بند ہے. لیکن فرانس کے اندر جو ہے صرف یونیورسٹیز بند ہیں، لیکن اسکول کالجز جو ہیں وہ سب کھلے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ، خیال نہیں ہے بلکہ ابھی یہ جو ہے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ابھی 1-2 دن کے اندر جو ڈیسائیڈ کریں گے، اور وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو ہے مکمل طور پہ بند کریں. تو یہ تو ایک جو سلسلہ ہے جو چل رہا ہے ابھی. جو ہے کافی ویکسینیشن بھی شروع ہوئی ہوئی ہے، لوگ لگا رہے ہیں ویکسینیشن. لیکن سب سے پہلے جو ہے بہت زیادہ جو بوڑھے لوگ ہیں، بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہیں جو 70 کے قریب ہیں، 70 71 72 73 74 75 75 تک سے جو شروع ہے ان کو پہلے ویکسین لگ رہی ہے. اس کے بعد پھر نیچے جو ہے، اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، اس کے بعد نرسز ہیں، اس کے بعد اس طریقے سے جتنے بھی جو پبلک کی ریلیشن کے ساتھ ہے، جیسے جو فائر بریگیڈ ہے اس کے جو ہے، اور آرمی کے جو لوگ ہیں اس کے اس سمے جو ہے وہاں پہ جو ہے ویکسینیشن ہو رہی ہے پہلے. اس کے بعد پھر باری آئے گی جن کو ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے، الزائمر ہے، اور اس طریقے سے جو ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں ہیں اس کے اندر جو ہے پھر لوگوں کو لگے گی. اور وہ جو ہے آہستہ آہستہ اس طریقے سے جو ہے سب کو ویکسینیشن ہوگی انشاءاللہ سب کو. لیکن ٹائم لگے گا. ٹائم تو وہ تو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ، بلکہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ڈسکشن کی تھی بہت پہلے، جب یہ 1 سال پہلے، 1 سال ہو گیا نا اس کو، جی کیا نام ہے، بالکل بالکل. اس کو جو کووڈ کو 1 سال ہو گیا ہے. جی تو 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ 2-3 سال جو ہے جانے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا چائنا میں ختم ہو گیا جلدی، تو وہاں پہ تو وہ اسٹرکٹ ہے نا، مطلب ہے کہ وہاں کمیونزم ہے. کمیونزم کے حساب سے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے ڈنڈا مار سوٹا مار، تو کیا نام ہے، دے مار 4.5. تو وہاں تو بڑی بٹائی شٹائی ہوتی ہے. اب یورپ کے اندر جو ہے لبرٹی ہے، تو جب لبرٹی ہے تو پھر لبرٹی کی اور ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو ریل ڈیموکریٹک ہے، ڈیموکریسی ہے. تو اس کے حساب سے پھر جو ہے یورپ کے اندر ڈنڈے ٹھنڈے مارنے جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے. لیکن پیپر ورک ہوگا، اور میرا خیال ہے جو قانون بناتے ہیں یا جو قانون کرتے ہیں، ایک چیز اچھی ہے یہاں پہ کہ جب پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کوئی بات کہتا ہے یا کوئی لا کو امپلیمنٹ کرتا ہے تو سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. بے شک کہ بہت سارے لوگ نہیں مانتے، نہیں جانتے، نہیں کہنا چاہتے، اور واویلا بھی کرتے ہیں اور کرٹیسزم بھی کرتے ہیں.
مگر پھر بھی ان کو سننا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو جرمانہ دینا پڑے گا، اور جرمانہ ہیوی جرمانہ ہے. مطلب ہے کہ اب آپ سے کون جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر لے اور اس کے بعد 300 400 جو ہے پر ڈے جرمانہ دے، تو ایسا مشکل ہے نا. مطلب ہے کہ یہاں پہ لوگ حلال کی روٹی کماتے ہیں، حرام کی تو نہیں کماتے نا. یہ حرام تو کیا نہیں کرتے کہ ادھر سے مار ادھر سے مار، ٹھیلے والے سے لے کے اوپر تک سارے جو ہے جدھر جدھر ہاتھ لگتا ہے. یا تو یورپ کے اندر تو ہے کہ لوگ جو ہے نوکری پر جاتے ہیں، نوکری سے واپس آتے ہیں، چاہے وہ ٹھیلے والا ہو، چاہے وہ دکان والا ہو، چاہے وہ کوئی ہو، سب لوگ جو ہیں وہ نوکری کرتے ہیں اور ایک میانی زندگی گزارتے ہیں، سمجھے نا. اور اس کے لیے پھر ایک پیسہ بھی نکالنا جو ہے مشکل ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ مہنگا بہت ہے، سمجھے نا. تو جب سے یورو آیا ہے ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑی اوپر جا چکی ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے یورپ کے اندر جو ہے آرام سے سکون سے زندگی گزارنا. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، صبح نکلنا پڑتا ہے، سارا دن لوگ 2 جابیں کرتے ہیں، 3 جابیں کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی سیٹ اپ کرتے ہیں. پھر کووڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جابس جو ہیں وہ اسٹاپ ہو گئی ہیں، بہت ساری جابیں بند ہو گئی ہیں. تو مشکل ہے، مطلب ہے کہ ایک ہارڈ ٹائم ہے. لیکن یہ ہے کہ رول ریگولیشن، یعنی رول جو ہے، جو یورپ کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہے کہ رول کے اوپر چلتے ہیں. جو قانون نافذ ہو گیا اس قانون کو فالو کرتی ہے قوم، اور نہیں کرے گی تو اپنا نقصان ہے. تو اس لیے جو ہے کافی ٹف قسم کے میئرز لیے ہیں اور ابھی آگے بھی لینے والے ہیں. تو یہ سال 2 سال 3 ہے تو ہے نا، یہ جانے والا نہیں ہے. اگر انہوں نے کنٹرول کیا صحیح تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ بھی بتا رہے تھے نا کہ یہ جو ہے پاکستان میں بے شمار جو ہے اموات ہو رہی ہیں، مگر وہ لوگ بتا نہیں رہے ہیں. یہ آپ بتا رہے تھے نا صبح کے. ہاں بالکل. وہ ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں جو ہے وہ خبریں جو ہوتی ہیں بڑی مطلب اتھینٹک ہوتی ہیں، بڑا یعنی کہ ایسی ہوا میں اڑا کے نہیں کرتے، یا ہوا میں نہیں بناتے، یا خود خبریں نہیں بناتے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ خبریں اگر کوئی غلط خبر دے گا تو اس کے اوپر جس کے اوپر خبر دے گا وہ سو کر دیتا ہے، سمجھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر کوئی غلط خبر دے رہا ہے، کسی کمپنی کے اوپر غلط خبر دے رہا ہے، کسی بندے کے اوپر غلط خبر دے رہا ہے، تو وہ جا کے سو کرتا ہے. اور یہ مزے کی بات ہے کہ اگر وہ سو کرے گا یا اس کے اوپر کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو یار، اگر اس کے اوپر یہ بتا رہا تھا کہ کافی سویر ہے، ان کو شکایت ہے کہ وہ پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے وہ وہی بتا رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں میں. مطلب یہاں پہ آپ کو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑا قانون بڑا سخت ہے اور وہ قانون کے اوپر چلنا پڑتا ہے. تو وہ خبریں جو ہیں آپ کو پتہ ہے، ہم جو خبر اس پہ آن ایئر بھیجتے ہیں یا آن ایئر میں اور آپ بات کرتے ہیں، وہ ہم ہوا میں باتیں نہیں کرتے، بلکہ ہمیں پریکٹیکلی ان خبروں کو اس کی باقاعدہ طور پہ چھان بین کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. تو وہ اس طرح ہے کہ یورپ کے اندر امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، یہ یورپ میں پیچھے آواز آ رہی ہے. جی بالکل. تو وہ جو اموات ہیں روزانہ کی اور سال کی، یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اتنی اموات ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک پبلک کو اویئر رکھتے ہیں کہ بھئی ہاں آج یہ ہو رہا ہے کسی بھی بات میں. لیکن اس وقت کووڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر جو خبروں میں ہے، جو جرمن خبریں ہوگی، فرینچ خبریں ہوگی، ڈینش خبریں ہوگی، یہ ساری خبریں، یہ سب جو خبریں دیتے ہیں یہ اتھینٹک خبریں دیتے ہیں. اور یہ جو خبر اور آتی ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر باقاعدہ پوری بات ہونے کے بعد خبر آتی ہے. اب پرابلم نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، یورپ کے لیے، ایشیا کے لیے پرابلم ہے. وہ یہ ہے کہ میں بہت سارے جو ہے یہاں پہ ٹاک شو جو ہیں جس ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، وہ ٹاک شو سنتا ہوں یہاں پہ بھی، جو فرینچ ٹاک شو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹاک شو کے علاوہ بہت ساری اور باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی میں سنتا ہوں. اس کے اندر وہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں یا خبر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہاں جی فلانا ملک جو ہے اس میں اتنا کووڈ ہے، اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ ریشو آیا ہے، فلانے ملک کا یہ آیا ہے. اس وقت جو ہے کووڈ کا جو پاور ہے وہ کس ملک میں کتنی زیادہ ہے، کتنی کم ہے، کتنی ویکسین لگ رہی ہے.
اور کتنی ویکسین ابھی چاہیے ہے، کتنی جو ہے ابھی جو ہے وہ شارٹیج ہے. تو اسی میں پھر پاکستان، انڈیا کا، افغانستان کا، ایران کا، یہ جو علاقے ہیں یا یہ افریقہ سائڈ کے ان ملکوں کا بھی آتا ہے. تو میں بھی کل سن رہا تھا، کل کی خبر تھی، تو وہ ڈسکس کر رہے تھے. ابھی آپ دیکھو کہ یہ جو ٹاک شو کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ایکسپیرئنس لوگ ہوتے ہیں، بڑے یعنی کیا کہتے ہیں، وہ گڑے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، سمجھے نا. انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں بتا رہے تھے کہ بھئی آپ جرمنی کی کیا حالت ہے. ابھی ہم آگے چلیں گے، بتاؤں گا کہ ابھی کس طریقے سے اور بھی جو ہے حالات بن رہے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ پاکستان میں اموات جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، بہت طاقتور طریقے سے ہو رہی ہیں، لیکن پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کرتی. وہ اس کو مطلب ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہر ملک سے لیتے ہیں کہ بھی آج آپ کی وہاں پہ کتنی بیماری سے اموات ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، یہ پاکستانی جو ہے، یہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ نہ پبلک کو بتاتی ہے کہ کس قدر خطرناک سسٹم جا رہا ہے، اور نہ ہی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو 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 اس کے اوپر کام کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی انہوں نے یہ بتایا کہ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال بھی یہ بڑی سچی ہے. ابھی چائنا نے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں 5 لاکھ، پتہ نہیں 500 لاکھ جو ہے ویکسینیشن جو ہے پاکستان کو فری دی ہے. ٹھیک ہے، بالکل کوئی پیسہ نہیں لیا، سمجھے نا. جبکہ ویکسینیشن جو ہے اس کے پیسے لگتے ہیں. اب جتنی یہ ابھی جو بیلجیم میں نکلی ہے، یہ جرمن جو نکالی ہے ویکسینیشن، یہ بک رہی ہے. مطلب ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس ویکسینیشن کو خرید رہے ہیں، مفت میں نہیں لے رہے، مفت میں نہیں مل رہا، سمجھے نا. اور پاکستان کے اندر جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ 500 لاکھ جو ہے انہوں نے ویکسینیشن دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور 1 ملین ویکسینیشن جو ہے جنوری کے اینڈ میں، یعنی کہ آخری دنوں میں 1 ملین ویکسینیشن دینی ہے فری پاکستان کو. آئی سمجھ؟ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ سوچو آپ، میرا جو میں نے بات کی ہے کہ اگر وہ ویکسینیشن پاکستان کو دے رہے ہیں تو کیا وہ ویکسینیشن جو ہے کیا فضول کی چیز ہے؟ وہ ویکسینیشن -87 کے درجہ حرارت میں رکھی جاتی ہے، -87. آئی سمجھ؟ اس ویکسینیشن کی ویکسینیشن ایسے نہیں کہ بوتل نکالی اور ٹیکا لگا دیا، وہ -87 کی نیچے ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک پودوی ہے، ایک دوائی ہے، سمجھائی نا. تو اس کو اس کے ٹیمپریچر میں رکھنا ہوتا ہے. اب آپ سوچو کہ 1 ملین 500,000 ابھی پہلے دی، 1 ملین پھر دی، تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں کووڈ جو ہے وہ کافی تگڑا چل رہا ہے کہ جو لوگ، جو پبلک ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اور اموات بھی ہو رہی ہیں. اور اگر یہ ویکسینیشن دی جا رہی ہے تو کسی وجہ سے دے رہی ہے. اگر چائنا دے رہا ہے تو کسی وجہ سے دے رہا ہے نا. اگر پاکستان میں کووڈ نہیں ہے، پاکستان میں نہ تو کیوس نظر آتا ہے، نہ ہی اموات نظر آتی ہیں. ہاں، اب آپ یہ سوچو، ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہو نہ کیوس نظر آتا ہے، نہ کوئی مطلب ہے کوئی بات نظر آتی. اس طرف سے یہ اتھینٹک خبر ہے کہ جو ہے یہ اتنی ویکسینیشن جو ہے ڈیلیور کی جا رہی ہے پاکستان. تو وہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ کھوتوں کے لیے، ٹگوں کے لیے، کتوں کے لیے، بلیوں کے لیے کی جا رہی ہے. کیا ان کو لگانی ہے ویکسینیشن، یا انسانوں کو لگانی ہے؟ تو اگر چائنا تو ایک پیسہ نہیں دیتا، وہ تو بزنس آج کل وہ ورلڈ بزنس میں انٹر ہوا ہے. اور اگر وہ پاکستان کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی خطرہ ہے پاکستان کے بارڈرز پہ، اس کو خطرہ ہے پاکستان کی آب و ہوا پہ کہ کوئی چکر ہے تو وہ اس کو ویکسینیشن دے رہا ہے نا. ایسے تو نہیں دے رہا نا. وہ تو بات صحیح ہے، لیکن جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے ہر طرف پاکستان میں، چاہے براہ راست دیکھیں یا آپ تھرو سوشل میڈیا دیکھیں یا آپ چینل تھرو دیکھیں یا آپ اخباروں سے دیکھیں یا کسی بھی میڈیم سے دیکھیں، وہاں پہ لوگوں کو کسی قسم فکر نہیں ہے. پارکوں میں، آگے پیچھے بازاروں میں، رش والی جگہوں پہ، ہر جگہ پہ جہاں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں ان میں سے 85% لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے. ایک رش میں 2 لوگوں نے پہنے ہوئے، اگر 100 کا رش ہے تو 2 نے پہنے ہیں. اچھا ایک منٹ ادھر ہی بتاؤ، اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ ایک رش میں 2 بندوں نے پہنے ہیں یا 3 بندوں نے پہنے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے 3 نے 4 نے پہنے ہیں، اگر 100 بندہ جا رہا ہے اس میں 3-4 نے پہنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ وہ جو 2-4 بندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کووڈ ہے، مگر دوسرے جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں ہوتا ہے یار کسی محفل میں جائیں گے تو کیا کہے گا یار کیوں ماسک کیوں پہنا ہوا ہے. ہم لوگ ایسے تنزیہ بہت باتیں کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے طنز مارتے ہیں، تنزیہ کرتے ہیں. طنز جو ہے یہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی وہ چیز ہے کہ کوئی بات ہو نہ ہو کسی پہ طنز مارنا. اس طنز کیا کہتے ہیں تنزیات یا تنزی مارنے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ ماسک نہیں پہنتے، میرا خیال ہے. لیکن اگر لوگ 4-5 پہن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹوپڈ تو نہیں ہے نا، اگر پہن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو کس طرح سٹرن میئرز لیے جا رہے ہیں، آپ کے ہاں جو ہے وہ بھی اب بتا رہے ہیں کہ سونر اور لیٹر دے آر اباؤٹ ٹو اناؤنس کہ یہ جو ہے مزید لاک ڈاؤنس ہارڈ کریں گے، جبکہ جرمنی آلریڈی ہارڈ ہے. یہاں پہ تو دکانیں ہیں ہی نہیں، کھلی بھی نہیں ہے، ٹوٹلی دکانیں بند ہیں، بس سوائے آپ کے خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے مارکیٹ کھلی ہے، باقی سب ٹوٹلی بند ہے. اور اس قدر نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ کو کہ بے شمار جو شاپس ہیں وہ میرے سامنے بند ہوئی ہیں، ان کے سامان ڈھک لے گئے ہیں، ان کو بالکل خالی کر دی گئی کیونکہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. بڑے بڑے جو ہیں ایون وہ جو خورد و نوش والے ہیں جو ان کے جو ہیں آؤٹ لیٹس وہ بھی بند ہو رہے ہیں، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. مگر یہ لوگ ڈٹرمنڈ ہیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن رکھنا ہے اور اس چیز کو یہاں سے ختم کرنا ہے. آئیے آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے اب جو شینگن ویزا ہے، آپ بتا رہے تھے شینگن سسٹم بھی بند کر دیا انہوں نے. بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ جو ود ان یورپ ود ان یورپی یونین جتنے بھی 28 کنٹریز ہیں ان کے جو سب تھے کھلے ہوئے تھے اور آ جا سکتے تھے، فری آمد و رفتی، وہ بھی بند ہوگی فی الحال بالکل ایسے ہی مہینہ 2 مہینے کے لیے. جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھر جو اگر ود ان دا کنٹری انہوں نے یہ کیا ہے تو یا تو انہوں نے وہاں پر بھی جو دیگر ممالک کے لیے جو دیگر ممالک ہیں وہاں کے لیے بھی ویزے بند کر دیے ہوں گے، اور اگر ویزا دیتے بھی ہوں گے، فار ایگزامپل اگر جرمنی دیتا ہے یا فرانس دیتا ہے، پرتگال دیتا ہے، کوئی بھی ویزا اپلائی کرتا ہے کسی بھی دنیا میں کسی جگہ سے بھی اس ایمبیسی میں، تو وہ صرف اپنے ملک کے لیے دیتے ہوں گے، شینگن نہیں دیتے ہوں گے، اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ سسٹم کر رہے ہوں گے، ایسے کر رہے ہیں، بالکل ہو جائے گا. یہ کچھ دنوں تک یہ خبر جو ہے اس وقت جو ہے یہ بھی کل میں پرسوں کی خبر ہے جو یہاں پہ میں نے انٹرنیٹ پہ بھی پڑھی اور میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی سنی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ شینگن ویزا بند ہو جائے گا. شینگن ویزا ایون اپنے جو ایک دوسرا ملک ہے اس اپنے سارے یورپ کے جو بارڈر ہے وہ بلاک کر رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شینگن ویزا جو ہے وہ تو بند ہے، وہ بند ہی بند ہے، وہ تو ملنے والا نہیں. کسی بھی ملک کی ساکھ جو ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی جو اسٹینڈنگ ہوتی ہے عالمی سطح پہ، عالمی اقوام میں یا عالمی لیول کے اوپر، اس کو 2 طریقوں سے جانچا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے فارن ریزروز اس کے کتنے ہیں، اور دوسرا اس کا لوکل ریزروز کتنے ہیں. تو اس حساب سے پھر جو ہے وہ اس ملک کی کیٹیگری اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. تو اب جس طرح کے وہ فارن ریزروز کے حوالے سے یا لوکل ریزروز کے حوالے سے جو پاکستان نے لیے تھے نا، وہ سعودی عرب سے پیسہ لیا تھا $2-3 ارب جو سعودی عرب نے واپس مانگا تھا، تو وہ ہوتا ہے ملک کی برے وقت میں یا ہارڈ ٹائمز میں وہ کتنا کھڑا رہ سکتا ہے، اسی ریزروز کے بل پہ کھڑا ہوتا ہے کوئی بھی ملک. اب یہاں پہ اتنے ایک شہر سے اگر 50% دکانیں بھی بند ہو رہی ہیں یا کاروباری ادارے بند ہو رہے ہیں، تو سوچیں کتنے خربوں کا کسی ایک شہر سے خربوں یوروز کا نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ جو ٹیکسز دیتے تھے وہ نہیں دے پا رہے. تو اس کے باوجود جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ اناؤنس کرتی ہے کہ جی اگر لاک ڈاؤن ہے تو جو بزنس والے ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہے ان کو گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے گی. اس کے بعد جو ہے اپنا بچوں کے لیے، ابھی ایسے جرمنی میں انہوں نے بچوں کے جس کے 2 بچے ہیں اس کو €250 فی بچہ بڑھا دیا ہے فی الحال جب تک لاک ڈاؤن ہے. اور جس کے 4 بچے ہیں اس کو €250 بڑھا دیا ہے فی بچہ، اور جس کے 2 ہیں اس کو 280 کے لگ بھگ. کہاں سے دے رہے ہیں؟ وہ اپنے ریزروز ہی ہوتے ہیں ان کے پاس، جو کہ ملک جب کبھی کرائسس میں آتا ہے، حالت جنگ میں ہو، حالت آفت میں ہو، کس طرح بھی ہو، تو وہ جو ہے ریزرو جو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ پاکستان کا ڈھانچہ اڑ چکا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، وہ بنا کسی ریزروز کے یا کسی بھی بنیاد کی اس وقت
चल रहा है तो लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इकोनॉमी का, नहीं पता उनको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, नहीं पता कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसी कंट्री के लिए क्या होता है। तो मकसद ये, इसलिए लोगों को कुछ समझ नहीं आती, वो सिर्फ अपेरेंट्स देखते हैं कि अपेरेंटली व्हाट इज गोइंग ऑन। रोटी मिल रही है, तंदूर रोटी लग रही है, तो 2 सालन मिले तो रोटी खा रहे हैं, तो गल खत्म हो गई, ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि जिस वक्त अब ये जो है यहाँ पे अगर वो गवर्नमेंट साथ ही साथ कॉम्पनसेट कर रही है और साथ ही साथ उसके टैक्सेस जो है उसमें 50% रिडक्शन हुई है, उसमें जो वो कम कटौती हुई है या कमी हुई है, बहुत डेवस्टेटिंग एंड ड्रास्टिक किस्म का ये नुकसान है कौमी खजाने को। तो ये किस बुनियाद पे चल रहे हैं कि इनके पास रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं, दीगर रिजर्व्स हैं, इनके पास पैसा संभला हुआ है और इन लोगों ने बुरे वक्तों की पैसा बचा के रखा तो अपनी कौम के दे रहे हैं। ऐसे ही होता है हमेशा। हमारे मुल्क में महीने का लॉकडाउन हुआ था, सारे भूखे मरना शुरू हो गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट देती कोई नहीं थी। गवर्नमेंट को जो पैसे मिले थे वो ये खुद खा गए थे, 500 मिलियन मिला था डॉलर या जो भी मिला था वो खा गए, सब कौन खा गए मालूम नहीं है, वो आवाम तक पहुंचा ही नहीं। 500 मिलियन बड़ा होता है। तो मकसद जिसके लिए एतराज खड़ा हुआ था। तो उसके अलावा मकसद मेरा कहना है कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना, मैं आपसे जो बात कर रहे थे कि अभी यूरो स्टार जो है वो बंद हो रही है, जो कि लंदन में और फ्रांस के दरमियान चलती थी, वो बंद हो रही है क्योंकि उसका जो है उसको बिलियंस के हिसाब से नुकसान हो रहा है। जब सफर ही नहीं हो रहा, जब लोग आ जा ही नहीं रहे हैं, तो वो तो डेफिनेट नुकसान होगा। खाली तो चला नहीं सकते हैं कि एक बंदा लेके चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो, और लॉकडाउन से इंग्लैंड में इतना जबरदस्त लॉकडाउन चल रहा है, ये जर्मनी में चल रहा है, फ्रांस में कर्फ्यूज चल रहे हैं, दूसरे मुल्क में चल रहे हैं, स्पेन। तो ये जो है जो लोग सफर करते थे लंदन से इधर से उधर आते थे वो नहीं जा रहे। तो मिलियन के हिसाब से हर रोज मिलियन के हिसाब से लोग सफर करते। अब सोचें कितना बड़ा लॉस है, हर कदम पे लॉस हो रहा है, मगर कभी देखा है कि किसी को कोई परेशानी हो, आवाम को परेशानी, हुकूमत हो? आप देख लो, एयरलाइन जो है वो ब्लॉक हो गई है, ट्रेनें ब्लॉक हो चुकी हैं, जितने भी सफ़र करने वाले हैं टूरिज्म से ब्लॉक हो चुका है। उसके बावजूद वही वाले की बात कि माथे पे शिकन नहीं है। भाई जी यही तो रोना है उस मुल्क का, जो शो ऑफ और ये दिखावा ही तो रोना है। मैंने कल एक शादी में शिरकत की, उसमें दुल्हन का जोड़ा, सिर्फ दुल्हन का जो जोड़ा है जो उसने एक दिन पहनना था, 15 लाख रुपए का है। और मैं सोच रहा था जब आप सुबह बात कर रहा था कि 15 लाख का जोड़ा सिर्फ एक सेरेमनी का, ये नहीं 4 सेरेमनी है, मेहंदी और ये और वो, निकाह, फिर रुखसती, सब अलग अलग दिन हो रहे हैं। इसका मतलब है कि तीनों जगहों पे, चारों जगहों पे नए जोड़ा पहना जाएगा, नया पहना जाएगा। तो 15 लाख के जो है वो उसके 15, 12, 18 लाख के जो फी जोड़ा है। तो आप सोच लें कि वो तकरीबन जो है तकरीबन 70-80 लाख रुपए सिर्फ वो 4 जोड़ों के ऊपर लगा है। अब ये भी लोग वहां पर हैं और वो पैसा जो है, मैं सोच रहा था कि कहाँ, मैंने कल एक परसों में आपको जिक्र किया था, एक बम बम बोले थी, उसमें बच्चों का एक ही जोड़ा जूते में 2 बच्चे जो हैं अपना मुख्तलिफ स्कूलों को अटेंड कर रहे हैं, एक बारी बारी पहन के शेयर कर रहे हैं। एक और देखा जिसमें बंदा सारी उम्र धक्के खाता है, किरायों के मकानों में गालियां खाता है, सब कोशिश करता है कि मकान बना दे, नहीं बना पाता। ये सिर्फ वो नहीं है, फिल्म से नहीं है, ये दुनिया में ऐसा हो रहा है, रियलिटी में। पाकिस्तान में कितने लोग हैं, अच्छा वो खाने का, जब खाना मुझे दिखाया गया, यकीन करें खाना ऐसा लेविश खाना था कि मैं हैरान रह गया कि क्या खाना था वो, और वो इस तादाद में था कि इंसान सोच नहीं सकता कि वो कोरमे छोटे गोश्त के, बड़ा गोश्त भी नजर नहीं आता। इधर ही आपकी बात काटो, याद रखना कोरमे के ऊपर बात याद रखना, यही पार्टियां यहाँ पे यूरोप के अंदर, आपको पता है शादियां जो है वो ब्लॉक हो गई हैं। आपको पता है शादियां जो है जितनी भी डिले हो गई हैं, कोई शादी नहीं, उसके बाद जो है कोई खाना नहीं, जितने भी ये क्या नाम है मेहंदी शंदी ये हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, जो भी है, सब शादियां डिले, तमाम जो क्या नाम है ये खाने शाने डिले, सब चीज़ों पे पाबंदी हो चुकी है। कोई जो है वो क्या नाम है शादियाँ भी यहाँ पे ना हफ्ते के रोज़
یہ روزانہ گاڑیاں گزرتی ہیں شادیاں، وہ ہارن بجاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، شادیاں مطلب بہت شور ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ ہارن بجاتے ہیں، جبکہ ہارن بجانا اجازت نہیں ہے، لیکن شادیوں والے دن ہارن بجانے کی اجازت ہے، تو ساری گاڑیاں ہارن بجا رہی ہوتی ہیں. ابھی پچھلے 1 سال سے کبھی ہارن سننے میں نہیں آئے ہفتے کو. اس کا مطلب ہے ساری شادیاں جو ہیں وہ بلاک ہوئی ہوئی ہیں. ہاں بات کرو، کور میں سے شروع کیا تھا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا، جن کی شادی تھی سب، میں نے ان سے پوچھا یہ جو کھانا ہے یہ اتنا زیادہ ہے اور بندے بہت کم نظر آ رہے ہیں، تو اس کا یہ آپ کو بعد میں اس کا کیا کریں؟ انہوں نے پھینک دیں گے. بس اب سوچیں وہاں پہ، میں بیٹھے سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہ کتنے لاکھوں بچے بھوکے سوئے ہوں گے راتوں کو. ٹھیک ہے، سوچنے کی بات ہے. جو افسوس ہو رہا ہے نا، ہمیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں پاکستان سے لینا دینا ہے. ہمیں بچوں کی محرومی، ہر ماں باپ اپنے دنیا میں جو انسان ہے وہ سب کچھ برداشت کر سکتا، اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بچے کی بھوک دیکھی نہیں جا سکتی، تو نہیں پاسبل. ہاں جی پاسبل نہیں. تو اس میں کتنے بچے بھوکے سوئے ہوں گے، کتنے لاکھوں بچے بھوکے سوئے ہوں گے، اور یہ کھانے جو ایک وقت کے کھانے میں کئی لاکھ روپے لگا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان اگر دوسروں کے لیے سوچے یا من حیث القوم سوچے اور انسانیت سے سوچے نا، تو میرے خیال سے شادی جو ہے وہی پیسہ جو 1-2 کروڑ صرف فنکشن پہ اور جوڑوں پہ لگ رہا ہے، وہ تو صرف جوڑے پہ ہے، باقی پتنی گھر خریدا ہے، فرنیچر پورا فرنش کر دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، کار دی ہے 50 لاکھ کی. ٹھیک ہے. تو ایک شادی کی بات بتا رہا ہوں جو میں نے اٹینڈ کی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ چلو بچی کو آباد رکھے، ہماری دعا ہے اس کے لیے، لیکن میں ایسے قوم بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مثال تمہارے سامنے جو میں نے اٹینڈ کی، کتنے ایسی شادی ہیں. ایک شادی میں نے اٹینڈ کی تھی جس میں دولہا دلہن کے بیٹھنے کی جو جگہ تھی نا، ایک دن کا جو اس کا اسٹیج تھا وہ 25 لاکھ میں لگا تھا. تو مقصد کہنے کا، جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا بنا، اس کے بعد ختم ہو گیا نا، شو آف کر کے. یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیں وہاں پہ وہ پاکستان میں اتنی غربت ہے، اور گاؤں میں یقین کریں اتنی غربت ہے کہ یقین کوئی نہیں کرے گا کہ 5000 میں گھر بن جاتا ہے گاؤں میں. ہاں ایسا ہی ہے. وہ جو مٹی کے گھر بنتے ہیں وہ 5000 میں بن جاتے ہیں. اتنی غربت ہے وہاں. تو آپ سوچیں کتنے لوگوں کو کیا کچھ. یہ اس نے شاہ محمود قریشی نے 25,000 لوگوں کو ولیمہ دیا تھا، 25,000 لوگوں کا کھانا کیا تھا. آپ سوچیں کتنا پیسہ لگا تھا. وہ غریب کہتے کیا یہ ان کے ہیروز ہیں، یہ اس قوم کے ہیروز ہیں، یعنی اس طرح کی جو وہ ہیں اپنا لوگ ہیں، ان کو پھر ہماری قوم سپورٹ کرتی ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ دیکھتا ہے نا، انسان کا دل دکھتا ہے کہ اگر تمہیں خدا نے دیے تو ایک سمپل، اگر انسان کو کوئی بچہ ہو نا، تو تم بڑے تو ہو، تم چلو ٹھیک ہے، تم امیر بھی ہو، دنیا سب کو پتا ہے، سمپل شادی کرو، سمپل اپنا وہ کرو، اور اس کے بعد جو ہے جو پیسہ تم نے وہاں لگانا ہے غریبوں میں آپ دے دو، یعنی ان کو آپ ایک بنا دو، ایک اپنا فورس بنا دو، وہ لوگوں کو جا کے بانٹ دے، تمہارا حق ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن نہیں، کیونکہ وہ پیسہ، میں اس کی بات کروں جو پیسہ صرف لگا ہے، اور جیسے بینکویٹ ہالز ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ بہت 5 سٹار ہوٹل جو کل میں نے اٹینڈ کیا اس میں تھا، وہ شادی تھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس سے یہ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جہاں کہاں ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کو احساس تک نہیں، اور یہ طبقہ رولنگ طبقہ ہے، یہ رول کرتا ہے، یہ تجارت میں رول کرتا ہے، یہ سرکاری سطح پہ رول کرتا ہے، یہ حکمرانی سطح پہ رول کرتا ہے، یہ ہر سطح پہ رول کرتا ہے، یہ فائنانسز کو رول کرتا ہے، یہ ملکی فائنانسز کو دوڑاتا ہے، یہ ملوں کے مالک ہیں، یہ پتہ نہیں کن چیزوں کے مالک ہیں. یہ کئی لوگ جو ہیں انہوں نے، آپ کو شاید علم نہیں ہے، پاکستان میں پرائیویٹ ٹرینیں بھی چلتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں، کئی روٹس جو ہیں وہ ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ نے آگے ٹھیکے پہ دے دیا کہ یہ روٹ. ہاں وہ تو ہے، جیسے ایئر لائنز ہیں، ایئر لائنز بھی ہیں ٹھیکے پہ. ہاں لیکن ٹرینوں کا میں نے پہلے دفعہ سنا کہ پاکستان میں ٹرینیں بھی روٹس ہیں وہ ٹھیکے پہ دیے ہوئے ٹرینیں چلتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ
یہ ملک جو ہے، ان ملک کی عوام غریب ہے. جو یورپ ہے وہ متوول طبقے کے لوگ ہیں، مڈل کلاس. 95% لوگ مڈل کلاس ہیں، روز کھاتے ہیں، روز کماتے ہیں، مگر گورنمنٹ امیر ہے. پاکستان میں پبلک امیر ہے اور گورنمنٹ غریب ہے. نہیں، وہ اس کا خزانہ خالی رہتا ہے. وہ پبلک جو ہے وہ تو امیر ہے، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اسے کماتے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ غریب ہے وہ غریب نہیں ہو سکتی تھی. مطلب اس کا غریب ہونا کوئی تک نہیں بنتی ہے جب اتنا وہ ٹیکسز لیتی ہے اور اتنا وہ باہر سے پیسہ آتا ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے. یہ غریب ہو نہیں سکتی تھی. غربت انہوں نے خود اس کو غربت کی طرف لے کے گئے گورنمنٹ کو. صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھے نا؟ ایسے ہی ہے نا. اگر آپ کتنے ملین جو ہے، کتنے ٹریلین جو ہیں آپ قرضہ لیتے ہو، تو قرضہ کس لیے لیتے ہو؟ آپ ملک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کرتے ہو نا. کہ جب سارے وہاں کی بیوروکریسی جرنیل کھا جاتے ہیں، سمجھے نا، وہ آگے پیچھے جتنے بھی ایجنسیاں وغیرہ کھا جاتی ہیں یا دوسرے کھا جاتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ لفظ جو ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے نا. یہ تو قصور ہوا ہے جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھا رہے ہیں اس کو. غریب انہوں نے کیا ہے اس کو. لیکن گورنمنٹ تو پھر بھی کیا کھا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ تو غریب ہے نا. وہی نا، گورنمنٹ تو غریب ہے، عوام غریب ہے. عوام کے پاس بہت پیسہ ہے، ایک خاص طبقہ عوام ہے. مطلب جو جنرل پبلک ہے وہ تو بیچاری غریب ہی ہے، وہ تو رو ہی رہے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی کہ گورنمنٹ تو وہ کیا نام ہے ڈومینیٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ جو بڑے بڑے جو مافیا وہاں بیٹھے ہیں، جو کیا نام ہے جو بھی حرام سے کماتے ہیں، یا چکر بازی سے کماتے ہیں، یا گن سے کماتے ہیں، یا یہ مافیا جو ہے، پیسوں والا مافیا ہے، یہ رول کرتا ہے پاکستان کے اوپر. یہ گورنمنٹ رول نہیں کرتی. ایسی ہے. لیکن مقصد میرا کہنے کا صرف یہ ہے کہ جب جو ہماری بات کرنے کا مقصد تھا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا، جب فرسٹ ٹائم ہوا تھا مارچ میں جا کے، تو جب لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں ایک مہینے کے اندر ہی لوگوں کا جو ہے کچرا ہو گیا تھا، اور جو ہے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی تھی، لوگ پاگل ہونا شروع ہو گئے تھے. کیونکہ سسٹم جو ہے وہ جو یہاں جو سسٹم ہے، جو یورپ میں سسٹم ہے، یہ ریاست مدینہ کا سسٹم ہے جو نبی کریم نے بنایا تھا. ٹھیک ہو گیا. لیکن جہاں پہ انہوں نے نعرے مارے تھے وہاں پہ وہ سسٹم ہی نہیں تھا. کسی کو روٹی نہیں مل رہی تھی، حتیٰ کہ لوگوں کا رزق کھا گئے. اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا پیسہ کھا گئے، یعنی جو ان کی امداد آئی تھی وہ تک کھا گئے، ان تک پہنچی نہیں. اپاہج لوگوں کا، غریب لوگوں کا، سب کا جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو جو ان کے لیے اتنے ملینز کے حساب سے ڈالر آئے تھے، وہ سب کے سب یہ کھا گئے. اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ سب ملک نہیں چلتے، اٹھاک پہ نہیں چلتے، ڈنگ ٹپاؤ بیسس پہ کبھی نہیں چلتے ملک. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کہتے ہیں، ایک جگہ میں کسی کو سن رہا تھا آج، وہ کسی کے اوپر تنقید کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو عورتیں ہیں، عورتوں کے ہمارے حوالے سے تھا یہ بات جو بھی تھی کہ یہ جو بیسک بات ہے کہ جی پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ باتیں ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح کے یہ ان کے دماغ بند ہے کیا، کہ یہ لفظ استعمال ہی کیسے کرتے ہیں کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ان عورتوں نے یہ کام کیا، یا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات ایسے ہوگی ہے. بدنام تو ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے عزت تو کماؤ، پھر اس کے بعد جو آلریڈی بدنام ہے اس کو کیا کسی نے بدنام کرنا ہے. لیکن وہاں پر جب میری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کس منہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کام، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، یعنی کہ ہمیں تو اس کی نیک نامی کہیں نظر نہیں آتی. کسی معاملے میں نیک نام ہے ہی نہیں ہے. پھر یہ لفظ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ معذور ذہن ہو چکے ہیں. دے آر کرپلڈ مائنڈڈ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کا ملک کس قدر بیچتا ہو چکا پوری دنیا میں. ذلتوں کے مارے ہوئے لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے وہ کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ خرابی میں، تباہی میں ہونا بری بات نہیں ہے. انسان اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، تباہی کو ٹھیک کر سکتا ہے.
لیکن یہ احساس نہ ہونا کہ انسان تباہی میں ہے وہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کو احساس نہیں آپ ٹھیک کیا کریں گے؟ ہاں ایسا ہی ہے، بالکل بالکل پاکستان میں لوگوں کو احساس تک نہیں ہے، احساس نہیں ہے، بالکل احساس نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ آسمان سے بولتے ہیں، پاکستان میں نہیں، پاکستانیوں کو، پاکستان میں نہیں، پاکستانیوں کو جہاں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی جہاں بھی پاکستان رہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ ہاں ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو چائنا نے کتنے لاکھ جو ہے وہ ویکسین دی ہے، 500 لاکھ مطلب اس طرح کر کے، اور 1 ملین جو ہے اس جنوری کے آخر میں ویکسین جائے گی پاکستان، ہاں فری آف کاسٹ دی ہے نا، فری آف کاسٹ۔ آپ یہ شرط لگا لیں مجھ سے کہ وہ ویکسین جو فری آف کاسٹ ملی ہے گورنمنٹ اس کو پیسے لے کے ٹیکے لگائے گی۔ مجھے بھی یہی شک ہے۔ ہاں نہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ دیکھیے گا وہ پیسے لے کے ٹیکے لگائے گی، جیسے انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، یہ شروع میں جب کووڈ آیا نا تو انہوں نے 9,000 10,000 کا رکھا تھا کہ یہ ٹیسٹ ہے، اب کہیں جا کے تو 5,000 پہ آئے ہیں، اچھا 4,000 پہ ہیں، اس وقت 10,000 کا ٹیسٹ رکھا ہوا تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ 5,000 میں تب بھی کر سکتے تھے، 4,000 میں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے لوٹ مچائی تھی، کیا عمران خان کا وہ تھا ہاسپٹل تھا، کوئی دوسرا تھا، تیسرا، سب نے لوٹ مچائی تھی، ہو گیا۔ اب جو ہے ویکسین، یہ جب ہم یہ سن لیں گے کہ فری آف کاسٹ ملی ہوئی ویکسین کو پبلک کے لیے فری آف کاسٹ لگایا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، کچھ تو ایمانداری دکھا رہے ہیں۔ میں 100% شیور ہوں کہ جیسی ویکسین کو ملے گی اس کا انہوں نے کام شروع کرنا ہے، ہر ایک سے پیسے لیں گے، 5,000 5,000 روپے لیں گے، کتنا لیں گے، اتنا لیں گے، لگوانی لگواؤ نہیں تو نہ صحیح، چاہے وہ نقصان میں چلے جائیں۔ ہاں تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ یہ اس اچھا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، عوام جو ہے جو جس کے پاس طاقت ہوگی پیسے دینے کی وہ فٹافٹ پیسے دے کے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ فری ہونی چاہیے، سارے ایک کا کر لو کہ نہیں ہم لگواتے نہیں ہیں، تمہاری ویکسین بڑی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن تم لوگ پیسے مانگ رہے ہو، ہم پیسے نہیں دیتے۔ یہ کوئی نہیں کرتا نا، سب اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں نا، جو میں بات کرتا ہوں، بالکل اپنی زندگی جیتے ہیں، بس سیلفش ہو چکا ہے ہر بندہ وہاں پہ، سیلفش ہو چکا ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ باقی یہ کہ میں نے تو ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں جتنے بڑے لوگ ہیں نا، ان کے جو ملازم اور نوکر چاکر انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی فوج موظف اور موج رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان میں اکثر چور چکے ہوتے ہیں، انہوں نے کاروں کی ماسٹر کیز بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ ماسٹر کی سے کار کو کھولتے ہیں، اس کے اندر سے تلاشی لے کے چیزیں نکال لیتے ہیں۔ اب جیسے کوئی مہمان گیا، جیسے میں نواز شریف گیا تھا، میرے پیسے نکل گئے تھے، تو اگر میں اس کو جا کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ تمہارے پڑوس میں میرے پیسے نکلے ہیں، یہ سوچ کے کہ وہ کہے گا یہ پیسے ہی مجھ سے کمانا چاہتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، پھر وہ تو آدمی کہہ نہیں سکتا وہاں پہ، ہاں انسان نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ چیز وہاں پہ جو ہے، یہ جو بڑے لوگ ہیں جس طرح کے یہ چور چکے، خود بھی چور چکے، انہوں نے جو لوگ رکھے وہ بھی چور چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جتنے بڑے لوگوں کے گھروں میں جب لوگ جائیں تو احتیاط کریں، کیونکہ ان کے نوکر چاکروں نے ماسٹر کی کاروں کی بنائی ہوتی ہے، اس سے کھولتے ہیں وہ۔ بالکل ماسٹر کی ہوتی ہے، کوئی بھی طریقہ کار سے کھول لیتے ہیں، کیونکہ جس سے میری گاڑی ویسی مجھے لاک ملی وغیرہ وغیرہ تو ماسٹر کی سے کھولا ہوگا نا کسی نے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، سمپل ہے سیٹ۔ یہ حالات ہیں اس ملک کے، کوئی چیز کی سیفٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یو نو لائک دیٹ۔ تو بہرحال مقصد کہنے کہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بندے کو غور کرنا چاہیے، کہ لوگوں کو احساس کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے چاہیے، دوسروں نہیں وہ بات یہ کہ وہ احساس کسی کا، وہ اپنے آپ کا احساس نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو نا، اب کووڈ کے زمانے میں، اس کووڈ کے دوران پوری دنیا میں، اور وہ بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کوئی کووڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ چیز چلا رہی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہمیں جو ہے اپنے نمبرز دے کے بھی کتنی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور کیونکہ وہ ڈیتھیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، اور اس طریقے سے، لیکن اس کو نہ وہ میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں، نہ انٹرنیٹ پہ لے کے آ رہے ہیں، نہ کہیں پہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے، بہت بدنامی ہو رہی ہے کہ پورا ورلڈ جو ہے، امریکہ تک جو ہے، جو امریکہ اتنا پاورفل ہے، اس کے اندر 400 لاکھ آدمی جو ہے چلا گیا ہے، سمجھے نا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں یا افریقن ممالک کے اندر جو ہے موتیں نہیں ہوئی ہیں؟ یہ کوئی اسپیشل قوم ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بڑی اسپیشل چیز ہے جو کہ ان کے اندر موات نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ فراڈی ہیں، سمجھے نا، یہ بدکار ہے، ان کی گورنمنٹیں بدکار ہیں، یہ سمجھے نا، یہ گندے ہیں اندر سے، غلیظ ہے، یہ جو ہے یہ چھپاتے ہیں۔ اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہو رہا،
صرف ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو وہ جو 1 ملین اور یہ 500 لاکھ جو پتہ نہیں آ رہی ہے ویکسین آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ کسی وجہ سے تو آ رہی ہے نا، اس کا جواب کوئی دے دے۔ نہیں، مجھے تو یہاں سے بیٹھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں نہ تو کووڈ ہے، نہ ہی کوئی وہ ایسی چیز ہے، کیونکہ لوگوں جو نظر آ رہا ہے نا لوگوں کا، کہ نہ ہی وہ کوئی اموات کی خبر آتی ہے، نہ ہی کوئی ڈیتھ کی خبر آتی ہے، تو اس کے حساب سے نا یہ ایسے لگتا ہے وہ جو مرضی بولتے رہو، جو مرضی ہم سوچتے رہے سر، میں صرف کہتا ہوں ویکسین جا رہی ہے، ویکسین کس طرح جا رہی ہے، اور یہ انٹرنیشنل خبر ہے، یہ ان لوگوں کا انٹرنیشنل خبر ہے لوگوں کا، اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے بیٹھ سکتا ہے کہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی پرابلم ہے، لوگ جو ہیں کھلے عام پھر رہے ہیں، دے آر ریلیکس اینڈ آل دیٹ، گورنمنٹ بھی ریلیکس ہے، لوگ بھی ریلیکس ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے، ایسا محسوس کروا رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نا حسن، پاکستان میں ہم خود ہی پاکستانی، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم بھی پاکستان میں رہتے رہے ہیں، ہم بھی پاکستان آتے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ڈھیٹ لوگ ہیں، سمجھے نا، ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ جو ہم پاکستانی ہیں نا، یہ لوگ جو ہیں یہ ڈھیٹ ہیں۔ ڈھیٹ سے مراد یہ ہے کہ میں نہ مانوں، سمجھے نا، میں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، جڑا دوسرا کہہ رہے وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، سمجھے نا، ہر بندہ اپنی جگہ پہ چودھری ہے، سمجھے نا، ہر شخص 22 کروڑ عوام میں 22 کروڑ چودھری ہیں، سمجھے نا، 22 کروڑ میں 22 کروڑ چودھری ہیں، جس کی پوچھل پہ پیر رکھو گے وہی چک مارنے آئے گا آپ کو۔ ہر بندہ کہتا ہے میں سیانا، تو جس قوم میں ہر بندہ سیانا ہوگا، سمجھے نا، تو وہاں پہ بیوقوف کون ہوگا یہ بتاؤ؟ کون ہوگا بیوقوف؟ یا چھوٹے دماغ کا کون ہوگا؟ یا مڈل کلاس کے دماغ کا کون ہوگا؟ وہ سارے چودھری ہیں، وہ سارے ایک سے ایک بندہ، ہر بندہ چودھری ہے، ہر بندہ جو ہے وہ فن خان ہے، ہر بندہ جو ہے وہ 90 گز کا ہے، تو پھر وہاں پہ جب ہر بندہ 90 گز کا ہے، 52 گز کا ہے، تو پھر آپ سوچو کہ وہاں پہ آپ کی کیلکولیشن کیا کر سکتے ہو؟ ریالٹی کی بات ہے نا، سچی باتیں ہیں، سمجھے نا۔ کسی بندے کو آپ کچھ مشورہ دو، کسی بات کرو کہ وہ آپ سے آگے بڑھ کے بتائے گا، ہاں جی میں تو زیادہ عقل ماندا، مینوں پتہ ہے کہ جڑی گل کس طرح ہوتی ہے، تسی کی جانتے ہو، سمجھے نا، وہ اس سے بڑھ کے بتائے گا۔ زبان لگی ہے نا 4 انچ کی یا جتنی بھی ہے، پتہ نہیں کتنی انچی کی ہوتی ہے زبان، سمجھے نا، اور وہ اس سے جو مرضی بندہ بنتا رہے۔ اس ملک کا کے پر ظلم یہی ہے کہ اس ملک کے پر جو قوم بیٹھی ہے پوری کی پوری، وہ باشعور ہونے کے باشعور قوم نہیں ہے۔ اگر باشعور قوم ہو تو اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک اب حالات صحیح ہوتے۔ تو یا تو اگر اتنے عقل مند ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر یہ اتنی انٹیلیجنٹ قوم ہے پاکستانی، اگر اتنی انٹیلیجنٹ ہے تو پاکستان 74 ایئرز میں ابھی تک وہیں کیوں کھڑا ہے بھائی؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ گاؤں جاؤ، وہاں چھپڑے ہیں، گاؤں جو ہے وہ ان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، وہاں کی نئی نسل، نئی جوان جو ہیں وہ جابوں کی تلاش میں ہیں، سمجھے نا، بے روزگاری ہے، سمجھے نا، شادیاں نہیں ہو رہی، لڑکے بوڑھے ہو رہے ہیں، لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، سمجھے نا، ہر طرف غدر مچا ہوا ہے، سمجھے نا، مہنگائی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کیا گنواؤں۔ تو پھر یہ سب کچھ ہے، تو پھر یہ مطلب قوم ڈیولپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپ کنٹری ہے، ہم جو ہے وہ بڑی باشعور قوم ہے بھائی۔ بات یہ نا کہ جس قوم کے لیے کوئی جرم نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس قوم کے لیے کوئی جرم نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ یہ کرتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو دوسروں کو اپریشیٹ کرتا ہے، جرائم کو، مجرموں کو، جو کالے کرتوتوں والے ہیں ان کو، زانیوں بدکاروں کو، یہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے کنڈیم نہیں کرتے، تو ان کے لیے کوئی برائی اب برائی نہیں رہی، اب صرف تماش بینی ہے۔ ہاں، وہ بھی مجبوری، میں سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ پہ جب برائی جنم لیتی ہے اور پھر برائی پہ برائی ہوتی ہے، تو میرا خیال تھا کہ وہ کلچر ایسا بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جب برائی جو ہے اپنے پیر جمانا شروع کرتی ہے اور غدر جو ہے اپنا پیر جمانا شروع کرتے ہیں،
تو پھر وہ نفسا نفسی کے عالم میں سب لوگ اس کے اوپر جو ہے انٹرسٹ لینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے میرا خیال ہے ہر بندہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے برائی کو اپناتا ہے کہ میں برائی کروں گا تو میری بچت ہوگی، اگر میں نیکی کروں گا تو میری جو ہے وہ بینڈ بچ جائے گا. تو اسی کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے برائی کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیورٹی میں لانا چاہتا ہے. اور یہ جو ہے سیکیورٹی یہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے تھی، یہ نظام کو دینی چاہیے تھی، یہ سسٹم کو دینا چاہیے تھا کہ ہر بندے کی جو سیکیورٹی ہو، ہر فرد کی سیکیورٹی ہو. لیکن یہ ان کے نہ دینے کی وجہ سے سیکیورٹی اور قانون کی قانون کا جو کیا کہتے ہیں بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی غلیظ اور بدبودار جو سسٹم ہے، اس کے اوپر جو ہے لوگ یہ اعتماد نہیں کرتے. تو وہ اپنے ڈیفینس کے لیے ہر شخص جو ہے میرا خیال ہے وہ اپنی طرف سے اپنا قانون بناتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو سیکیورٹی جو ہے دلوانے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے برائی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے میرا خیال ہے. نیگیٹیوٹی جو اور ایڈونچرس سسٹم جو ہے نا، ان کی نیچر میں پاکستانی قوم کی نیچر میں کوٹ کے بھرا ہوا ہے. جیسے وہ جب ہوا نا بلیک آؤٹ ہوا، یہ پرسوں تو سجے بھی پورے پاکستان کی بجلی چلی گئی، تو لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجنا شروع کیے کہ کوئی کہہ رہا ہے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور بھرپور جنگ جاری ہے. اچھا، اسی بعد وہ باجوے کی فوٹو لگا کے بھیجی، اس سے کہا جیسی لائٹ آئے گی تو ابھی یہ پھر باجوہ نے بولنا ہے اے میرے عزیز ہم وطنوں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، تیسرا کیا اس نے مطلب بے شمار لوگوں نے مجھے چیزیں بھیجی. میں نے ایک منٹ، اس نے کہا ہاں کسی نے کہا کہ مطلب مارشل لا لگ جائے گا. اچھا، کسی نے کہا فوج آ گئی ہے اور سے یہ بند کروایا ہے، اور کسی نے کہا جنگ چھڑ گئی ہے. اب یہ ان کی سوچ دیکھیں کہ وہ جو ہے کس قدر ان کو شوق ہے کہ فوج آ جائے، مارشل لا لگ جائے یا انڈیا حملہ کر دے. یعنی پازیٹیوٹی کوئی نہیں ہے. یہ ان کی نیگیٹیوٹی، ان کے دماغوں کی سوچیں کہ وہ کیا انسان ہوتا ہے نا، ایک فکر کرنے والی قوم ہوتی ہے یا میچور قوم ہوتی ہے، وہ نہیں، یہ بچگانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے سے پوری قوم کا اندازہ کرتے ہیں. تو مقصد یہ کہ ان کے اندر شیطانیت جو ہے وہ جو کوٹ کے بھری ہے نا، تو یہ بہت زیادہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قوم سے پوچھتے ہیں، مطلب سوال کرتے ہیں کہ یہ قوم کیسے صحیح ہوگی، یہ ملک کیسے سدھر سکتا ہے. نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم غلط نہیں ہے نا. ہم سوال کرتے ہیں نا، وہ تو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ بیوقوف ہیں، ہم دونوں کو بیوقوف کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسا کہ ہاں کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے انسلٹنگ اقدام ہو رہے ہیں پاکستان کے بارے میں عالم اقوام میں، عالمی سطح کے اوپر کتنے انسلٹنگ اقدامات ہو رہے ہیں جس سے کہ انسان کی بڑی بےعزتی ہوتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا انسان بس لفظ نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز ثابت لکھنا ہے نا، بس انٹرنیٹ ملا ہوا ہے، یہ کوئی چیز ملی بولنا ہے نا. صرف کسی نے لکھا کہ جو بائیڈن نے زرداری کو اور بلاول کو بھی اپنے حلف تقریب میں بلوایا ہے. اب کون پوچھے کہ جا کے بائیڈن سے تم نے بلایا کہ نہیں بلایا. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ دن بھی آنا ہے جس دن کے بارے میں تم نے رپورٹ پیش کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں کہ یہ لوگ نہ ہی اسے بلایا ہے. لیکن لکھنے میں کیا حرج ہے، ڈس انفارمیشن کرنے میں کیا حرج ہے، یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ میکرون نے فون کیا اور جو ہے عمران خان کہہ رہا ہے اس کو بولے انتظار کرے میں بعد میں بات کروں گا. آپ نے یہ جوک دیکھا تھا، پوری دنیا میں جوک مشہور ہوا تھا. کچھ آگے کہا فون آیا ہے میکرون کا تو کہہ رہا ہے کہ میکرون کو بولے انتظار کرے. یاد ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں. پلیوٹ کر دیا اصل میں گورنمنٹ نے جو ہے نا، پاکستانی گورنمنٹ نے اور جو میڈیا ہے نا، انہوں نے پلیوٹ کر دیا ہے، پولوشن ڈال دیا ہے قوم کے دماغوں میں. وہ پولوشن جو ہے اس قدر ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اب اس کا جو ہے، اب دیکھا کبھی آپ نے پولوشن دیکھی ہے، جب اس آسمان کے اوپر پولوشن ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بادل ہیں، ہے نا. تو ایسے لگتا ہے جیسے بادل، بالکل بادل ہی بادل ہے. ایک دفعہ میں اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا،
تو کراچی جب اترا تھا تو ہر طرف بادل ہی بادل نظر آ رہے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا ایئر فورس سے, میں نے کہا یہاں بارش ہو رہی ہے کیا؟ اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے, یہ پولوشن ہے, یہ بادل ہی ہے, گردہ ہے یہ گردہ ہے. ہاں یہ گردہ ہے. تو میں نے کہا مائی گاڈ, ہوائی جہاز کے اوپر سے پولوشن میں کراچی نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی پولوشن. تو اب وہ پولوشن آپ سمجھ لو کہ گورنمنٹ نے جو 74 ایئر سے جو پولوشن اس طرح کی انسانوں کے ہمارے پاکستانیوں کے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہے, تو اس سے یہ لوگ کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں جب وہ ہر مذہب کی پولوشن ان کے دماغ میں ہے, غربت کی پولوشن ان کے دماغ میں ہے, کرائم کی پولوشن ان کے دماغ میں ہے, کھینچا تاڑی کی پولوشن ان کے دماغ میں ہے, بیک بائٹنگ کرنا ان کی پولوشن ان میں ہے. گنواتا جاؤں گا ختم ہی ہوگی. یہ ساری پولوشن جو ہے ان کے دماغوں میں ڈال دی ہے. اب ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پولوشن ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھے نا, جیسے ایسے کر کے یہ پولوشن ہٹ جائے تو ان کا دماغ صاف ہو جائے لوگوں کا, پاکستانیوں کا. وہ صاف نہیں ہو رہا کیونکہ وہ پولوشن کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہے. سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, میں نے اکثر دیکھا ہے وہاں جب آپ کراچی اترتے ہیں تو لگتا ہے بادل ہے لیکن ہوتا گرد ہے. وہ لوگ گردے میں رہ رہے کتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو اس کا محسوس نہیں ہوتا. وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے, جب ہم یورپ میں کسی ملک میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں آسمان سے نیچے زمین پہ ذرہ ذرہ نظر آتا ہے, اتنا کلیئر ہوتا ہے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, کوئی گردہ, کوئی ڈسٹ فضا میں نہیں ہے. ایسے ہی. یہ بھی تو ملک ہے نا, یہ ڈبے تو نہیں ہے نا, آخر ملک ہے, کھلے آسمان ہے, کھلی زمین ہے, کھلی فضا ہے. کیسے انہوں نے اس فضا کو صاف رکھا ہوا ہے یا بس صفائی ہے. تو جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک فضا کی صفائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ان کے لیے وہ گردہ ایک نارمل چیز ہے. پتہ ہے حسن, ان کو ہر چیز میں نارمل کر دیا گیا. حسن, جب جن ممالک کے جو سیاستدان ہوتا ہے نا, سیاستدان, ان کے دماغ میں پولوشن نہ ہو, جن کے مذہب میں مذہبی لوگوں کے دماغوں میں پولوشن نہ ہو, جن لوگوں کے جو قومیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ملک کو ڈیولپ کرتی ہیں ان میں پولوشن نہ ہو, سمجھے نا, اس قوم کے اندر پولوشن نہ ہو, ان کے اندر چکر بازی اور تمام خرافات کی پولوشن نہ ہو, تو ان کے ملک بھی جو ہے وہ پولوشن سے پاک ہوتے ہیں, ان کی فضائیں بھی جو ہیں ملک سے پاک ہوتی ہیں, ان کے سسٹم بھی پولوشن سے پاک ہوتے ہیں. اس وجہ سے جب قومیں اور ملک جو ہیں وہ مل کے, اور جو قومیں اور ان کی جو گورنمنٹ ہے مل کے ملک کو سنوارتی ہیں, تو ان کا جو انوائرمنٹ ہے, جو ان کا جو سسٹم ہے وہ نان پولوشن ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یورپ جو ہے وہ نان پولوشن ہے, کیونکہ یہاں پہ سسٹم ہے. سسٹم ایسے ہے, اب آپ کو بتاتا ہوں پولوشن کیا ہوتا ہے. ایک تو انسانوں کی پولوشن میں نے آپ کو بتا دیا. ایک پولوشن ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کی, کہ آپ کی کار ہے, آپ کی موٹر سائیکل ہے, آپ کا جہاز ہے, آپ کا بحری جہاز ہے, آپ کے راکٹس ہے, آپ کے جو بھی چیز ایسی چیز ہے جو پولوشن پیدا کرتی ہے, اس میں سسٹم ایسا لگاتے ہیں جو پولیوٹ نہیں ہونے دیتا اپنا. ہاں ہوتا ہے, مطلب یہ نہیں کہ 100% نہیں, لیکن 80% 70% وہ آلے لگائے جاتے ہیں جس سے فضا میں پولوشن نہیں پیدا ہوتی. کیونکہ یہاں پہ ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں, کروڑوں گاڑیاں چلتی ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ جیم پیک سڑکیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جیم پیک سڑکیں ہوتی ہیں. جب لوگ کاموں سے آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھو ٹرینیں جو ہیں وہ جیم پیک ہوتی ہیں. ٹرینوں پہ ٹرینیں چلتی ہیں, سب سے بڑا ٹرینوں کا نظام یہاں پہ ہے, ٹرینیں چلتی ہیں. اس کے بعد بے شمار چیزیں, گاڑیاں چلتی ہیں, موٹر سائیکل چلتے ہیں, لیکن ان میں آلات ایسے لگائے جاتے ہیں کہ جس سے پولوشن کی جو مقدار ہے وہ کم نکلے. تو یہ سسٹم جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے اور پبلک کا سسٹم ہوتا ہے کہ یہ مل کے جو ایسی چیز کو پیدا کرے جس میں فضا میں پولوشن پیدا نہ ہو. اور اگر فضا میں پولوشن پیدا نہیں ہوگی تو جو قوم ہے ان کے دل و دماغ تازہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر نیشنز آگے بڑھتی ہے تازہ دماغ کے ساتھ. اب آپ اس کے الٹ لے لو, وہ جو الٹ ہے سارے کا سارا وہ جو ہے تھرڈ ورلڈ میں وہ چل رہا ہے. یہاں تک کہ سعودی عربیہ, قطر, دبئی, وہاں پہ بھی پولوشن نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے بھی اپنے ملک کے اندر ڈیولپ کر دیا, جو کہ پاکستان سے بعد میں جا کے سیٹل ہوئے ہیں, پاکستان سے بعد میں جا کے انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. وہاں پہ بھی ان چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو آپ سوچو حسن
جس ملک کے اوپر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، جس ملک کی قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس ملک کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن لوگوں کو، جو اپنے وطن کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دماغ میں اتنی پولوشن ہے کہ وہ اتنے پلیوٹ ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک چور ہے تو 10 دوسرا بھی چور ہے، تیسرا بھی چور ہے، چوتھا بھی چور ہے، اچھی بات کرنے والا بھی چور ہے. تو اس کی پولوشن ہم کوشش کر رہے ہیں اگر ان کے دماغوں سے پولوشن نکل جائے، ورنہ یہ اتنے پلیوٹ ہو چکے ہیں، اتنے پولوشن ان کے دماغوں میں ہے، سیاسی پولوشن اتنی ان کے دماغوں میں ہے، غلاثت کی پولوشن ان کے دماغوں میں اتنی ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات کرتے ہیں ان کو اثر ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کے اوپر وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اصل میں کان میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں نا. الی لگ جاتی ہے نا، الی جیسا الی لگ جاتی ہے، کہیں الی لگ جاتی ہے نا، الی جو ہے جب لگ جائے نا تو پھر وہ چیز جو ہے یا زنگ لگ جائے. تو یہ جو ہماری قوم ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا ہو کتنی چیزیں یہ بناتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. پاکستانی جو ہے یہ انٹیلیجنٹ قوم ہے، بہت انٹیلیجنٹ قوم ہے، لیکن ان کو لیڈر غلط ملے. ان کو لیڈر غلط ملے. اگر پاکستانی قوم کو لیڈر صحیح ملے ہوتے، اگر پاکستانی قوم کو لیڈروں نے پڑھایا لکھایا ہوتا، اگر نیشن صحیح تیار کی ہوتی، اگر یہ قوم کو بنایا ہوتا، خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو اگر ایک بندہ جو گھر میں بیٹھ کے وہ ایک جہاز ایجاد کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ موٹر سائیکل ایجاد کر رہا ہے، ایک جو ہے کیا نام ہے کم پیٹرول پہ گاڑی چلنے والا ایجاد کر رہا ہے. کتنے ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھے ہیں کتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس کا مطلب ہے اگر ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو پیسہ دیا جائے تو وہ اس سے بڑی چیزیں پیدا کرے. لیکن وہ قوم جو ہے پلیوٹ ہوئی ہے اپنے سیاستدانوں کی وجہ سے، اپنے ملک کے حکمرانوں کی وجہ سے. انہوں نے ان کو پلیوٹ کیا ہے، ان کا دماغ خراب کیا ہے، ان کو گند ان کے اندر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں. اگر ان کو لیڈر اچھے ملتے، اگر صحیح معنوں میں قائد اعظم کے بعد اگر لیڈر صحیح چلے آتے تو آج جو ہے یہی قوم جو ہے سیٹلائٹ بھی تیار کر رہی ہوتی، یہی قوم جو ہے آسمانوں پہ کیا نام ہے سیاروں کو بھی کور کر رہی ہوتی، یہی قوم جو ہے دنیا میں ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہوتی، یہی قوم بہت کچھ کرتی. یہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو غلط راستے پہ لگا دیا، اور اس غلط راستے کی وجہ سے یہ قوم جو ہے اور ملک جو ہے پوری دنیا میں بدنام ہو گیا. بڑی چیز سوچنا چھوڑیں. اس قوم کا ایک معمولی آدمی جو ہے نا، معمولی آدمی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اتنا زبردست کارنامہ کیا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے سائیکل کے ساتھ موٹر لگا کے اس کو موٹر سائیکل بنا دیا. میں نے دیکھا ہے، دیکھا میں نے. کہتے ہیں کہ ایک لیٹر میں 150 کلومیٹر چلتا ہے وہ. اب سوچے سائیکل کو موٹر لگا کے اس نے کتنا زبردست بنا دیا ہے. یہ دوسری دنیا میں لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہے، مگر اس بندے نے بنا دیا تو بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے سر. اب اگر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ. اگر دیکھیں میں صرف یہ نہیں کہتا بیوروکریٹس، اگر کوئی بزنس مین ہو نا، عقل مند بزنس مین ہو نا، تو وہ فوری طور پہ اس بندے کو اٹھائے، اس کو پک کرے اور اس کے بعد وہ اس چیز کو مینوفیکچر کرے اور دیکھے خود بھی کھرب پتی بن جائے، وہ بندہ بھی کھرب پتی بن جائے، پاکستان بھی کھرب پتی بن جائے. اور کتنے لوگوں کو اس فیکٹری کے اندر جاب ملے گی، جاب ملے گی تو جو ہے غربت کم ہوگی. ہاں لیکن پرابلم وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح سے سوچتا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں سوچتا، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ یہ اگر میں اس کو پک کروں گا، یہ چیز پروڈکٹ بنے گی تو یہ امیر ہو جائے گا. نہیں، امیر بھی ہو جائے گا اور اس کا نام جو ہے اونچا ہو جائے گا. اور پھر بیوروکریسی کی ریڈ ٹیپزم، کیونکہ وہ بنانے کے لیے فیکٹری تو لگانی پڑے گی نا، اس کے لیے اس کو رجسٹر کروانا پڑے گا، اس کے بعد اس کی بے شمار جو حکومتی لوازمات ہیں، جو حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ان کو عبور کرنا پڑے گا. اسی لوگ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا کینسر ہے یہ بیوروکریسی پاکستان کی بیوروکریسی کس قدر بڑا کینسر ہے، ایک بہت بڑا کینسر ہے. اس کو جو پاکستان کو چڑھا ہوا ہے، یہ کسی طریقے سے یہ کٹ جائے نا، اس کو کاٹ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی آدھی حالت صحیح ہو جائے. نہیں مطلب بیوروکریسی کو آپ کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ بیوروکریسی جو ہوتا ہے وہ ایک ڈھانچے کا اہم پرزہ ہوتا ہے، مگر آپ اس کا ورک کلچر چینج کر سکتے ہیں، آپ اس کا چین آف کمانڈ چینج کر سکتے ہیں، اس کا
کا آپ طریقہ کار بدل سکتے ہیں, اس کی ورک کلچر سے کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا, اس کو بدل سکتے ہیں, اور اس کا جو چین آف کمانڈ ہے اس کو بدل سکتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ بیوروکریسی میں چینج کر کے تو بیوروکریسی کو بھی جگہ پہ رکھیں, مگر ان کے اختیارات کو محدود کیا جا سکتا ہے, محدود کر کے اور ان کو جو ہے ایک کنٹرول میں لیا جائے, ایک خاص زاویے میں پابند کر کے ان سے کام لیا جا سکتا ہے. ختم نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے فوج امپورٹنٹ ہے تو اس طرح یہ بیوروکریسی بھی امپورٹنٹ ہے. میرا مقصد یہ کہنے کا, میرا چھوٹا سا مقصد تھا, کہنے کا مقصد تھا کہ بیوروکریسی ایک کینسر ہے. اس کینسر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں واقعی صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو کینسر ہے اس کو نکالا جائے, اور یہی جو آپ بات کر رہے ہو کہ اس کی جو ہے اس کو محدود کیا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے, اس کا سسٹم جو ہے چینج کیا جائے تو وہ اپنے آپ کینسر باہر آ جائے گا. ہاں, اس کے کام کا طریقہ کار بدلنا ضروری ہے. یہ صرف بیوروکریسی میں نہیں, یہ دیگر اداروں میں بھی, جو ادارے زوال پذیر ہیں یا زوال یافتہ ہیں یا ان کا جنازہ نکل چکا ہے, ان کو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے صرف ان کا ورک کلچر چینج کرتے ہوئے اور ان کے لیے نئے قوانین بناتے ہوئے اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ جو اسٹیل مل ہے یہ دوبارہ اٹھ سکتی ہے, اسٹیل مل ہے, کوئی ٹٹو بنجو چیز نہیں ہے. دنیا میں اسٹیل کی ضرورت ہے, اس کو صرف اٹھانے کی ضرورت ہے, اس کو صحیح. اب وہاں پہ شرمیلا ٹیگور جو ہے پاکستان کی وہ رانڈ جو ہے پیپلز پارٹی کی رنڈی جو 35 لاکھ کا لے کر وہ گائے لے کر کھڑی ہو کے فوٹو کھینچواتی ہے, کیا نام ہے, شرمیلا فاروقی, جس کے باپ نے فاروقی نے وہاں پہ اس سے لاکھوں کروڑوں روپیہ غبن کیا اور کھایا, اور اس کی بیٹی بھی لیڈر بن کے سامنے آ گئی اس کے نام پہ, اور اس کے نام پہ جو ہے وہ وہاں پر شاہراہ کا نام لگایا ہوا ہے شرمیلا کے نام کا. یہ رانڈوں کا انہوں نے ملک بنا کے چھوڑ دیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اسٹیل مل کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, آپ پی آئی اے کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. یہ آپ یہ کہہ کے کہ اس سے جان چھڑا لو, اس کو دفع کر دو, اس کو بیچ دو یا اس کا بیڑاگر کر دو, اس کو بند کر دو, وہ حل نہیں ہوتا چیز کا. اسے تو آپ ہر ادارہ بند کرتے چلے جائیں گے. لیکن کوئی بھی چیز, اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی میں نے اسٹیل مل کی مثال دی. اسٹیل مل ایک بہت امپورٹنٹ صنعت ہے, اور وہ جو ہے وہ کسی کی یہ نہیں کہ کوئی احسان کرے گا کہ اس کو اس میں کام کرے گا یا کچھ کرے گا, نہیں, وہ خود کھڑی ہو جائے گی. اس کا طریقہ کار بدلیں. جب یونینیں بنتی ہیں نا, یونین سسٹم بند ہونا چاہیے. یعنی کہ جب بھٹو نے یہ یونین سسٹم بنا کے نیشنلائز کر کے جو یونین سسٹم بنا کے لوگوں کی عادتیں بگاڑی نا, جب ایک بندہ کام نہیں کر رہا, بیٹھ کے نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اب وہ کام نہیں کر رہا, اس کو مالک خوشی کیسا, اگر وہ کہے گا تو یونین کام پہیا جام کر دے گی, ٹھیک ہے, تو جب پہیا جام کر دے گی تو وہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا. سو وہ ان کی باتیں سنتا ہے, ان کے ناجائز مطالبات ماننے پڑتے ہیں, اس کو نہیں مانے گے. تو اس طرح سے یونین نے بلیک میل کیا. بھٹو نے جو جنازہ نکالا نیشنلائز کیا. پہلے کبھی بھی گورنمنٹ کے اوپر وہ ادارے نہیں چلتے, کیونکہ گورنمنٹ کے طریقہ کار میں, کام کرنے کے طریقہ کار میں اور پرائیویٹ اداروں کے مالکان کے طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے. پرائیویٹ جو مالک ہوتا ہے وہ ایک منٹ بھی دوسرے کو فالتو نہیں دیتا, اس سے کام لیتا ہے پورا. اور گورنمنٹ ادارے جو ہوتے ہیں وہی ادارہ جب گورنمنٹ کے انڈر ہوگا تو کوئی کام کرے نہ کرے, 2 بجے چھٹی کر لے, 1 بجے کر لے, آپس میں رلے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں, یونینیں بنی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے وہ پوری انڈسٹری کا, پوری معیشت کا اور بیڑا غرق ہوا جب اس نے نیشنلائز کیا. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی ادارہ آج بھی, میں اور آپ یہ بات واشکا پاکستانی کو کہتے ہیں, یہ ریلوے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, ریلوے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو نہیں کرتے. میں تو بار بار طریقہ کار ہے, میں اس کو میں نہیں بتانا چاہتا, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ورک کلچر کو چینج کر کے اور چین آف کمانڈ کو چینج کریں. کسی بھی چیز میں 2 چیزوں کو چینج کریں. عقل چاہیے, اور عقل حکمران میں ہونی چاہیے. یہ عقل آپ کو بیوروکریسی نہیں دے گی, یہ عقل آپ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں دے گی, یہ آپ کو جرنیل نہیں دیں گے, یہ کوئی نہیں دے گا آپ کو عقل. یہ عقل حکمران جو ہوتا ہے, جو حاکم ہوتا ہے, اس کے پاس ہوگی تو بیوروکریسی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی. بالکل آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ گھٹنے ٹیکے گی. جب وہ عذر پیش کریں گے, سرخ فیتا ازم دکھائیں گے, جب بیوروکریٹ کے دی نہیں دی ہے نہیں ہو سکتا, تو یہ نہیں جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, یا لمبی چھوڑیں گے, یا یہ کہیں گے نہیں جی ایسا ہے, اعتراضات کھڑے کریں گے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے. بالکل جب آپ اس کا حل اس کو بتائیں گے تو بیوروکریٹ جو لاجواب ہو جائے گا. ایسے ہی اس طرح سے بیوروکریٹ کو آپ قابو کر سکتے ہیں. مگر جب
حکمران ہی نالائق ہوگا تو اس کو خود ہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ؟ ایک اس میں ایک عقل نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر وہ ول پاور نہ ہو جس سے وہ جو ہے کمانڈ کر سکے. ہاں، ایک اس میں عقل نہ ہو اور دوسرا اس کے ساتھی جو ہیں وہ ٹٹ پنجیاں ہوں. جب آپ کی ریلوے جو ہے وہ آپ بلور کے حوالے کریں گے، سعد رفیق کے حوالے کریں گے، شیخ رشید کے حوالے کریں گے، تو اس کا تو جنازہ ان کے وزیر لگاتے ہوئے ایک تختی ان کی چھاتی پہ لگا دی کہ اے ہن جنازہ کٹن واسطے آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رن دا منسٹری، ادارہ ان کو کوئی نہیں ہے، وہ اپنی اس کو سیاست کی نظر کریں گے. کوئی بھی ادارہ ہو، میں ایک بات کر رہا ہوں، پی آئی کے ساتھ بھی یہ ہوا. خاقان عباسی کو لگایا نواز شریف نے، اور جب چیئرمین، اس کے بعد پی آئی بیٹھ گئی اور اس کا بلو ایئر چل پڑا، اس کا اپنی ذاتی لڑائی چل پڑی اور پی آئی بیٹھ گیا. کس قدر گھناؤنی سیاست اور کس قدر غلیظ جو ہے ان کی اندر کی سیاستوں میں کہتے ہیں برباد کیا. مجھے کیوں نکالا، اور تم جب حسینہ جیسی ان پڑھ رانڈ کو تم ایم پی اے بناؤ گے جس کو الف بے نہیں آتی ہے، تم اس کو قانون ساز ادارے کا ایم پی اے بنا دو گے صرف اس لیے کہ تمہاری جو ہے اکثریت رہے اس میں اسمبلی میں، اور پھر یا تم سعد رفیق جیسے ٹٹ پنجیوں کو لگا دو گے، یا پھر تم جو ہے یہ خاقان عباسی کو پی آئی میں لگاؤ گے، یا یہ بے شمار نقد لوگوں کو لگاؤ گے جن کا کام ہے، جنہوں نے مسلمہ بیڑا غرق کیا ہے، اپنے جیبیں بھری ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنایا ہے. ٹٹ پنجیوں نے بڑے نام ہے، طلال جیسے لوگ جو ٹٹو پنجو لوگ ہیں ان کو تم وزیر بناؤ گے اور پھر کہو گے مجھے کیوں نکالا، تو میرا بیڑا غرق کیوں کیا. تم لوگ کو اپنی غلطیوں کا احساس تک نہیں ہے. میں ایک ہی مثال دے رہا ہوں، زرداری کی بھی لمبی کہانی ہے. زرداری کا اپنے گند ہے، اس نے موٹر کیڈ اور اس نے پولیس پروٹوکول رانڈوں کو دیے. اسی کے دور میں تو شمیلہ کے نام پہ شارک بنی ہوئی ہے نا. تو میرا مطلب کہنے کا صرف اتنا ہے کہ جنازہ نکال دیا، جنازہ. ہاں، اب اس نے یہ کتنا بیڑا غرق کر رہی ہے، عمران خان کتنا جنازہ نکال رہا ہے، کس قدر تباہی لایا ہوا ہے. اس کے بندے دیکھیں جو اسے لگائے ہوئے ہیں. یہ پنجاب میں جو یہ بازار کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سمجھ آئی نا. تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جگہ کے اوپر جو ہے جو لوگ لگائے ہیں، کوئی بھی بندہ کام کا نہیں لگایا، اداروں کو تباہ کرنے کے لیے لگایا. ہاں، یہی چلا آ رہا ہے، ایسے چلا آیا ہے اور چلا آ رہا ہے. سمجھے نا، باقی اگر دیکھو نا شروع سے ہی سسٹم جو ہے اس طرح کا چلا آ رہا ہے. ہر بندے نے غلط لوگ لگائے ہیں. بیٹھنا تھا اس ملک میں، بیٹھنا ہی تھا، اس کا بٹھا بیٹھنا ہی تھا، بٹھا بیٹھنا ہی تھا بس. ہاں صحیح بات ہے. ان کے پاس ابھی ایک ہی بات رہ گئی ہے، بس جنگ کر لو، میزائل چھوڑ دو. لوگوں کو بس اسے لگایا ہوا ہے، میزائل چھوڑو، جنگوں کی باتیں کرو. ہونا شونا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، اور قوم کو پھدو بنا کے چوتیا بنایا ہوا ہے، بس اسے لگایا ہوا ہے. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ تو روزمرہ کی باتیں ہیں، اور جو ہے وہ ہم سے زیادہ لوگ جو ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ عقل مند ہے کہ روٹی کو چوچی نہیں بولتے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اتنے عقل مند ہیں کہ یہ چوچی کو روٹی بولتے ہیں. اچھا، تو اگر یہ چوچی کو روٹی بولتے ہیں حسن، اگر یہ چوچی کو روٹی بولتے ہیں تو ملک کیوں برباد ہو چکا ہے؟ نہیں مطلب سیانے ہیں نا، سیانے ہیں. سیانا کہاں جو ہوتا ہے، دو ٹانگوں سے بستا ہے. اچھا، اگر سیانے ہیں تو پھر ملک کیوں برباد ہو رہا ہے؟ بس یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں ملک برباد ہی نہیں ہے. آپ جس سے بات کر لیں وہ آپ کے منہ کو آئے گا، وہ آپ کے منہ کو آئے گا، وہ آپ کے ساتھ لڑائی کرے گا. جناب کی گلا کرے گا، ملک تو بڑا زبردست جا رہے ہیں، ایسے بڑے زبردست. آپ جس سے مرضی بات کریں، پاکستان جیسا ملک ہی کوئی نہیں جی. پاکستان تو بڑا شاندار جو ہے، پاکستان کی تو ایسے ایسے کلابیں ملائے گا، اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دانتوں میں انگلی دے کے بول کی رہے ہنسی آتی ہے. جب احساس مر گیا ہے نا، ان کے اندر احساس مر چکا ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہم 14 سال سے کہہ رہے ہیں، 15 سال سے 17 سال سے کہہ رہے ہیں، جہلیت ختم کرو. یہ جہل رکھا گیا ہے. میں نے کو بتایا تھا نا، عابدہ حسین جو ہے اور اس کا شوہر فخر امام جو ہے، میں ان کو جانتا ہوں، چندی بولتے ہیں عابدہ حسین کو. میں اس کو جانتا ہوں. وہ جو ڈاکٹر
वो था अकबर अहमद, एस अकबर अहमद, मैं उसको जानता हूँ, वो ही वॉज डेप्टी कमिश्नर दैट टाइम एंड ऑल दैट, उसकी बेगम सब लोग, ये सारा वो था, मैं सबको जानता हूँ, जाती तौर पे जानता हूँ, और जो है फखर इमाम को भी वगैरह। बात यह है कि इनके इलाके में, इनके मैंने पहले बताया था कि इसके तालीम की वजीर रही है, ये भी फखर इमाम भी तालीम का वजीर रहा है, और इनके इलाके में, इनकी जागीर के इलाके में पता नहीं कितने किलोमीटर तक स्कूल नहीं बनने दिया गया, क्योंकि वो कहते थे कि अगर ये एक स्कूल बन गए तो इसके मज़ारे इनको कहाँ से मिलेंगे, वो पढ़ लिख के तो बाशऊर हो जाएंगे। तो जिस मुल्क का, मैंने छोटी सी मिसाल दी है कि आबद हुसैन और फखर इमाम जैसे वजीर तालीम लगाए जाएं, जो स्कूल ना बनने दें, बच्चों को तालीम ना लेने दें और वजीर तालीम हो, फिर ये उस जमाने की बात करूं, ठीक है, वे जो मर्द मोमिन मर्द हक के टूहे पे मारो ठुड्डे, ठिंगा सा ठुगी साला जिया जैसे लोगों ने इसको लगाया था, मिसाल दे रहा हूँ, बहुत लोगों के जुराइम है जो कि माफी के लायक नहीं है। तो ये अपना, और दूसरा जो है वहां से चले नवाज शरीफ तक है, इससे वजीर तालीम और ये वो लटरम पटरम क्या क्या, और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐसे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस का नहीं पता उस बंदे को, उसको अब तुमने लगाया हुआ वजीर लगाया हुआ, तुम्हें को पूछने वाला है क्या? एक मिसाल दे रहा हूँ, इसके तो बेशुमार सारे बंदे गलत लगाए हुए ना। तो इस तरह से नवाज के दौर में कौन लगा हुआ था तालीम के बीच में, आप सोचें, और इस तरह से बेशुमार लोग हैं। जरदारियों ने क्या किया, तो उसके बावजूद ये कौम जो है जब इनके नारे मारती है, क्योंकि वो और जाहिल है। अब अफसोस की बात ये, सारे अनपढ़ जाहिलों के हाथों में, बांदर के हाथ में दे दो ना अपना, हाँ, बांदर के हाथ में कोई भी चीज दे देना, उसके बाद फिर उसका हश्र क्या करता है बांदर, ये वो कौम बांदरों की कौम बन चुकी है। ये इनके हाथ में इंटरनेट आ गया है, जिनको पता ही नहीं इंटरनेट होता क्या है, उसको यूज कैसे करना है, या उसका जो अफादियत क्या है, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो जाहिल अनपढ़ है ना, जिनके आप यकीन करें ऐसे ऐसे स्पेलिंग लिखे हुए होते हैं, मैं सर पीट रहा तो कह रहा हूँ, मैं जो पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा रहे ऐसे ऐसे लफ्ज लिखे होते हैं उन्होंने, तो जिससे पता चलता है कि ये किस कदर जाहिल को अब ये बांदरों के हाथ में आया हुआ है, और इस तरह ये बांदरों के हाथ में हुकूमत आई हुई है। ये बांदरों की कौम है, ये इनके हुक्मरान बांदर है। ये लफ्ज 100% बता रहा हूं आपको कि ये बिल्कुल बांदरों वाली हरकतें कर रहे हैं, और इसलिए बात यह है कि इनको इस कौम के साथ जो भी होता है, मैं अब आपके मजे की बात आता हूं। इंग्लैंड में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, अभी चंद हफ्ते पहले बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, लाखों करोड़ों पाउंड का स्कैम हुआ है, और वो तालीम के मैदान में हुआ है, और करने वाला, फ्रॉड करने वाला, लाखों करोड़ों का स्कैम करने वाला नवाज शरीफ का, नून लीग का, इंग्लैंड का प्रेसिडेंट है। उसने जो स्कैम किया है पूरा इंग्लैंड हिल के रह गया है। उसने जो फ्रॉड किया है वो, अब सोचिए तालीम के मैदान में उसने जो फ्रॉड किए, हम तो उसको वालिद बे तक नहीं जानते, जो जिस तरह से उसने फ्रॉड किए, किस तरह से वो दाखिले करवाता था, किस तरह से वो पैसे लेता था, किस तरह उसने झूठे दाखिले करवाए, किस तरह उनको डिग्रियां झूठी देता था, और उन्होंने कहा है कि मिलियंस ऑफ पाउंड्स का, और वो बाद में वो वीडियो भी लगी हुई है, नवाज शरीफ के साथ साथ है, वो घर से निकलते हुए भी, गाड़ी में बैठते हुए, उसका दरवाजा खोलते हुए भी टोटली उसके साथ साथ है, उसका खास बंदा है। फ्रॉडियों का जो इंग्लैंड में प्रेसिडेंट है नून लीग का, उसने ये फ्रॉड किया है, ये बड़ा मशहूर वाकया। मैं एक मिसाल, छोटी सी मिसाल दी है, वो तालीम के मैदान में। हरामजादे हर जगह गंद डालते हैं, जिधर जाते हैं, कोई दुनिया का कोई कोना छोड़ा नहीं है इन हरामजादों ने, सारों ने, कहीं जहाँ ये कौम जाती है वहां जाके गंद करती है, कुछ शर्म ही आती है लोगों को, इनकी शर्म मर गई है क्या? आप सोच सकते हैं कि इस तालीम के मैदान में इंग्लैंड में बैठ के इतना बड़ा फ्रॉड उससे धड़ल्ले से किया, पकड़ा हुआ है ना उन्होंने, सिलसिला चल रहा है। इसी तरह मकसद कहने का ये है कि ये लोग जो है, मैं एक और भी मेरे दिमाग में बात आई थी कि इस तरह के ये फ्रॉड करते हैं कि इंसान जो है वो हैरान रह जाता है। तो मकसद मेरा कहने का ये सिर्फ
کہ یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے. ابھی یہ عمران خان کے ساتھی جو انگلینڈ میں گانے گول رہے ہوں گے ان کے بعد جانے کے بعد پتہ چلیں گے. اس طرح زرداریوں کے وہ واجد نام کیا ہے وہ شمس الحسن جیسے ٹٹ پنجیوں کو لگائے وہ بیٹھ کے سارا وقت شراب پیتے رہتے تھے اور بیکار بیٹھے رہتے تھے. اس کے بعد وہ اس بندے کو اٹھا کے وہ کمیونٹی میں بیٹھ کے جو ہے ٹٹ پنجیا بندہ اس کو اٹھا کے پھر اس نے میسر لگا دیا تھا. 5 سال وہ میسر کی پوسٹیں انجوائے کرتے ہیں اور وہ اپنا انگلینڈ میں ہی رہتا ہے. اور وہ جو میسر لگایا ہوا ہے وہ اس کے جو ہے وہ جو پیپرز ہیں سوئٹزرلینڈ میں وہ غائب کرواتا ہے. یہ ان لوگوں نے یہ ایمبیسڈر سے یہ کام لیے ہیں اور پھر یہ ملک کے لیڈر بنتے ہیں. اور پھر کسی نے ٹھیک لکھا ہے, میں پڑھا تھا, بڑا مزہ آیا, میں ہنس کے لگا رہا تھا. کہنے لگا آپ نے پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ بلاول کا اپنے آپ کو بھٹو کہنے پہ آپ پریشان نہ ہو, اکثر رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے F-16. My God, my God. میں نے کہا کہاں سے بات اگا کے لاتی ہے. تو بھائی جی بس یہ باتیں اب انسان اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. چلو ٹھیک ہے پھر, ٹھیک ہے بھائی جی, میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو پھر گپ شپ ہو گیا, اچھا ہے, ٹائم بھی گزرتا ہے اور تھوڑی سی یعنی کہ انفارمیشن بھی. ہم لوگ بھی زیادہ تو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہاں کیا پیپل آر انجوائنگ لاک ڈاؤن نا. ہاں بالکل, لاک ڈاؤن میں ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹائم اسپیئر ملا ہے تو ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ نالج کی باتیں ہیں اور آگاہی کی باتیں ہیں, یہ جو ہے قوم میں ڈیلیور ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. بے شک ان کو اچھی نہ لگتی ہوں, بے شک یہ بشک نہ بات کو مانے, لیکن ہمارے جو ڈسکشن ہے, میری اور آپ کی ڈسکشن ہے, وہ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے اور ہم لوگ بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں, انفارمیٹیو ہوتی ہے اور پبلک ہو جاتی ہے. یہ مانے نہ مانے, میں نہ مانوں نہ مانو, سانو کی جاندے سڑا کی جاندے. اسی تے بیٹھے ہیں فینٹاسٹک ملکوں میں بیٹھے ہیں, سمجھے نا, خوبصورت ملکوں میں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھ کے ہمارے ہاتھ میں آئے گا اقتدار. ہاں یہاں بیٹھ کے ہم لوگ آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں, سمجھے نا بھائی جی. فضا بھی صاف ہو جائے گی, اپنا کردار بھی صاف ہو جائیں گے, بالکل, اور معاشرہ بھی صاف ہو جائے گا. نہیں چاہتے ہو لگے رہو. تو ٹھیک ہے, پھر میں ٹیلی فون بند مت کرنا, میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ بھائی, سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آن لائن ہے, جو بیک لائن ہے. اب میں نے ایک نیا لفظ نکالا ہے, آن لائن اور بیک لائن. ہاں میں بہت سارے لفظ جو ہے نئے الفاظ نہیں نکالتا ہوتا ہوں, تو میں نکالا ہے میں نے کہ بہت بہت شکریہ جو آن لائن ہے اور جو بیک لائن ہے. اب یہ جو میں بولنا چھوڑ دیا کہ بھائی آپ کیمرے کے پیچھے ہیں, میں بولتا ہوں جو بیک لائن ہے ان کو بھی خدا حافظ, اور جو آن لائن ہے ان کو بھی خدا حافظ. سب خوش رہو, آباد رہو. اور کہتے ہیں نا ان دا لائن آف فوجیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا, ان دا لائن آف ایکشن, یا جو بولتے ہیں نا آپ کہا کریں ان دا لائن آف واچنگ. in the line of watching, back line ضرور بول رہے ہیں, line of back watching, behind watching. بالکل. تو ٹھیک ہے پھر, اوکے, اچھا جی, خدا حافظ, تھینک یو ویری مچ, اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے. بائے بائے.